الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وقال تبارك وتعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج 6 ذی الحجہ ہے اور 4 دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا یہاں افہام و تفہیم کا معاملہ ہے۔ میں نے آج اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا، فرائض دینی کا جامع تصور، بلکہ یہی خیال رہا کہ چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے، حج کی عبادت کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ملحق ہے فلسفہ قربانی۔ چند باتیں جو تمہیدی نوعیت کی ہیں ان کو تو آپ ایک ریمائنڈر سمجھیے، یاد دہانی سمجھیے، تذکیر سمجھیے کہ ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے، جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ کلمہ شہادت وہ بیس ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ عمارت قائم ہوتی ہے، جس پر یہ 4 ستون ہیں، جس پر تفصیل سے ذکر ہو چکا۔ ان میں سے 2 عبادات وہ ہیں کہ جو مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ حج کے بارے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حج میں مالی اور بدنی دونوں عبادات جمع ہیں، لیکن 2 عبادات وہ ہیں جو خالصتاً بدنی عبادات ہیں۔ کوئی شخص کلمہ شہادت ادا کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ دونوں عبادات اس پر لازم ہیں، فرض ہیں۔ نماز کی ادائیگی اور روزہ، ان دونوں کا تعلق بدنی عبادات سے۔ دوسری تقسیم جو ہمیں قرآن حکیم میں نظر آتی ہے بہت دلچسپی کی حامل ہے کہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر، ایک مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت، بکثرت ہے 20 مقامات پر۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، بے شمار آیات آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن 2 عبادات، روزے کی عبادت اور حج کی عبادت، بہت کم مقامات ہیں قرآن کے کہ جہاں ان کا حکم ہے، ان کا ذکر ہے۔ روزے کے بارے میں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی 6 آیات، پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 6500 کے قریب آیات ہیں، کل 6 آیات۔ لیکن روزے کی عظمت اور اہمیت، اس کے بارے میں بہت سی بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔
اسی طرح حج کا ذکر قرآن میں کل 3 مقامات پر ہے، لیکن یہ اللہ کی خاص حکمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے دین میں 2 بڑے تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں کو منسلک کر دیا ان 2 عبادات کے ساتھ کہ جس کا ذکر قرآن میں بہت کم ہے۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلافی ہو گئی ان چیزوں کی۔ پورا مہینہ آپ نے رمضان میں روزے رکھے، عید الفطر ہے، بہت بڑا جشن، اللہ کی تکبیر ہے، پوری آبادی گونج اٹھتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حج کی عبادت، اس کے ساتھ خاص طور پر قربانی 10 ذی الحج جو مناسک حج میں سے ایک ہے، اسے حج کی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ دونوں تہوار جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اصل میں ایک اعتبار سے کسی درجے میں تلافی ہے اس بات کی کہ ان دونوں کا ذکر قرآن میں بہت کم ہے، لیکن ان 2 بڑے بڑے تہوار اس کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا اسوہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے، جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، ہر دور میں اللہ نے جس نبی جس رسول کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے یہودیت ہے، نصرانیت ہے، یہودی اور عیسائی، یہ دونوں اون کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ سمجھتے تھے یہودی کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی یہ سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ قرآن حکیم نے آ کر اس کی تردید کر دی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یکسو ہمتاً متوجہ تھے اللہ کی طرف، سر تسلیم خم ہے اس کے ہر حکم کے سامنے۔ پھر اللہ کی نگاہ میں جو مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سورہ بقرہ کی جس آیت کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا تھا، وہ ان سب میں کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ وہی بات، یہودی ہو نصرانی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتے تھے، امام الناس۔ اور ناس کا اطلاق جو ہے تا قیامت آنے والے ہر شخص پر ہوتا ہے۔ ہم ملت محمدی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے واحد کے صیغے میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا تھا، حکمن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ اور حضرت ابراہیم وہ ما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا ٹریبیوٹ جو پیش کیا قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ ٹریبیوٹ اللہ کی طرف سے ہے نا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا گہرا دوست بنا لیا تھا۔ خلیل اصل میں صرف کسی کے ساتھ راہ و رسم والی دوستی نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ شدید محبت ہو، خلیل اسے کہتے ہیں۔ اب یہ لقب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور کسی نبی یا رسول کے لیے نہیں، لیکن اس سے کہیں ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ نہیں کہا گیا تو کسی درجے میں گویا کہ کوئی کمتر معاملہ ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں جزوی فضیلتیں اللہ نے دی ہیں مختلف انبیاء اور رسول کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، کسی اور نبی یا رسول سے اللہ نے کلام نہیں فرمایا، یہ فضیلت خصوصی خاص برتری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، قرآن میں ذکر موجود ہے۔ پھر نوٹ کیجئے اسوہ حسنہ کی اصطلاح، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا اور اس میں حق بجانب ہیں کہ کامل ترین اور مکمل ترین اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت کا ایک حصہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ یہی اسوہ حسنہ کی اصطلاح قرآن حکیم سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، وہی الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور سے بھی خطاب کر کے یہی فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم کے اسوے، وہ کہ جو حنیف تھے اللہ کے لیے، ان کا اتباع کیجئے۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن حکیم میں ایک پوری سورت موجود، سورہ ابراہیم، اور کم و بیش 80 مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ایک اعتبار سے بقیہ انبیاء اور رسول پر فضیلت حاصل ہے کہ سب سے بڑھ کر حجم میں جو تعداد آیات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہیں۔ یہاں بھی ایک وسوسہ کہیں دل میں پیدا ہو جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت موسیٰ سے کم ہے۔ پورا قرآن انہی کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور کے اخلاق عالیہ کے بارے میں کچھ بتائیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن وہ بیان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا۔ تو اس اعتبار سے بھی نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جزوی فضیلت اللہ نے دی ہے دوسرے انبیاء کو، لیکن یہ کہ کلی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی زندگی کا اگر ہم جسے آپ برڈ آئی ویو کہتے ہیں اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں تو شعور کی آنکھ کھولی ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر چہار طرف شرک موجود تھا، سورج کی پوجا پاٹ کرنے والے، چاند کو دیوتا ماننے والے، ستاروں کی پرستش کرنے والے، پورا معاشرہ بھرا ہوا تھا ان لوگوں سے۔ اور سب سے بڑا ان کا جو معبد ہے جنہیں ہم عبادت گاہ کہتے ہیں، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں مورتیاں موجود تھی جن کو پوجتے تھے وہ لوگ۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اور آپ ان کے وہ جو ان کا بہرحال جسے آپ بت خانہ کہہ لیجئے یا ان کا مندر کہہ لیجئے جہاں وہ بت موجود تھے، مجسمے موجود تھے، اس میں داخل ہوئے، تمام کو چکنا چور کر دیا۔ قرآن کریم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض جو ایونٹس ہیں ان کی زندگی کا ایسے ذکر کرتا ہے گویا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے، جسے تصویر لفظی کہتے ہیں۔
وہ مکالمات بھی قرآن کریم نے نقل کیے ہیں، موجود ہیں، کہ جب حضرت ابراہیم واپس آئے ہیں، جب یہ پوری قوم کے لوگ کسی جشن اور تہوار میں نکلے ہوئے واپس آئے اور اپنے ان خداؤں کا حشر دیکھا کہ سب چکنا چور، تو اب جو مکالمہ قوم کے لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی قرآن میں موجود، جیسے آپ کہیے کہ بالکل مانیوٹ ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی. تو شعور کی آنکھ اس ماحول میں کھولی جہاں بت پرستی بھی ہے، شرک بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید پر قائم کیا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر نبی اور رسول جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی حکمت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ چیزیں تو وہ بھی ہیں نا جو انسان کی اپنی سعادت، اپنی فہم جو ہے اس کی بنیاد پر ہوتی ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نعرہ توحید موجود ہے قرآن میں کہ میں تو اپنے آپ کو یکسو کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے. یہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے اس کائنات کے بہت چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں، خالق وہ ہے. تم تو اسباب اور ظواہر پرستی میں مبتلا ہو گئے نا، تم نے سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو دیوتا بنا دیا. میں تو اس رب کا پوجنے والا ہوں جس نے چاند بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے ستارے بنائے، جس نے مجھے تخلیق کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. کچھ آگے بڑھیے تو والدین کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ، بہت ہی سعادت مند نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہی کا ذکر ہو رہا ہے. جتنی کچھ محبت ان کے دل میں اپنے والدین کے لیے ہوگی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب کلمہ حق ان کی زبان پر آیا تو سب سے بڑھ کر مخالفت کرنے والا خود ان کا اپنا باپ آزر کا نام قرآن میں موجود. آزر کون تھے؟ بت تراش تھے. وہ جو مختلف مجسمے مختلف ناموں کے ساتھ ان کی اس بت خانے کے اندر موجود تھے اس کو تراش کر بنانے والے آزر ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار منع کیا اپنے والد کو، اپنے ہاتھ سے جو ہے بت تراشتے ہو، پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، اسی کو اپنا رب قرار دیتے ہو، اسی کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو. کچھ تو عقل کرو. اب یہ الفاظ میں نے کچھ سخت کہہ دیے، لیکن یہ کہ سورہ مریم کے اندر جو ہے بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابا جان، آپ شیطان کے رستے کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ نے مجھ تک وہ پیغام پہنچایا ہے جو ہر نبی اور رسول تک پہنچا، اور وہ توحید ہے. فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، مجھ تک وہ پیغام پہنچ چکا ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی پرستش اور اس کے پیچھے چلنا، ابا جان اس کام کو چھوڑیے. اب بار بار کی واضح و نصیحت کے نتیجے میں جو بیزاری پیدا ہوئی ہوگی والد کے دل میں حضرت ابراہیم کے لیے، وہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہے. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، سخت ترین الفاظ. اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا، قرآن نے سب کچھ نقل تو نہیں کیا. اگر تم اس واضح و نصیحت سے باز نہ آئے جو مجھے بار بار ٹوکتے ہو، روکتے ہو کہ یہ کام چھوڑ دیں، تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ. واہجرنی ملیہ، گویا کہ ملامتی انداز جو ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. لارجمنک واہجرنی ملیہ. والدین کی محبت آڑے نہیں آئی، دعا دیتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں والد کے حق میں. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جان میں آپ کے لیے اللہ کے حضور ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا. اتنا بڑا گناہ، شرک جیسا گناہ، میں اللہ کے حضور طالب رہوں گا کہ آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دے، آپ کو ہدایت کے رستے پر لے آئے. گھر سے رخصت ہو گئے.
لقودق صحرا ہے. مکہ کی سرزمین آج تو آپ کو بڑی رونقیں نظر آ رہی ہیں, آرٹیفیشل جو ہے ایریگیشن کے ذریعے جگہ جگہ آپ کو درخت بھی نظر آ رہے ہیں, سبزہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ تو ایک چٹیل میدان, پتھریلی زمین. حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے, جاؤ وہاں میرا سب سے پہلا گھر جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, وہ یہ شہر مکہ کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ بنیادیں موجود ہیں, اس کو تعمیر کرو, دیواروں کو اٹھاؤ. وہی آیت جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ وقت کے جب کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹا مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, ان بنیادوں کے اوپر دیواریں اٹھا رہے تھے, اور ان کی زبان پر ایک دعا تھی, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے پروردگار ہم دونوں کا اپنا مطیع فرمان بندہ بنا لے. اسلام تو اسی کو کہتے ہیں, اطاعت, محبت اللہ کے ساتھ, فرما برداری اللہ کی ہے اسلام ہے. دعا کرنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, امام الناس, خلیل اللہ. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ, مسلمان بندہ بنا لے, اور میری ذریت اور میری امت میں ایک, میری اولاد میں, میری نسل میں ایک امت برپا کیجئے, امت مسلمہ. گویا کہ آج امت مسلمہ جو موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. وہی کڑی در کڑی چل رہی ہے نا انبیاء اور رسالت کی جو سنہری زنجیر ہے, اور اس کے آخری فرد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اور آغاز میں جو آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی, تمام امتحانوں میں کامیاب گزرے. عقل شعور کا امتحان ہے. اب ایک بہت بڑا امتحان تھا جس کا نتیجہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جھونک دیے جانے کی صورت میں نکلا. ہر شخص کو اپنی جان سے بڑھ کر کوئی شے عزیز نہیں ہوتی. اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے والدین کو قتل کر دیا جائے, مرڈر کر دیا جائے, لیکن وہ اگر بچ جائے تو کامیاب. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا, بٹوارا ہوا تھا اور پاکستان وجود میں آیا تھا, کتنی فیملیز ایسی تھی کہ تمام افراد جو ہے وہ قتل کر دیے گئے, چند افراد جو ہے اس فیملی کے یہاں پہنچے. اور مجھے بھولتا نہیں ہے مشکور حسین یاد صاحب, اصل میں بہت سے حضرات نے نام سنا ہوگا, بہت اچھے شاعر تھے. تو حصار کے رہنے والے تھے جہاں میرے والد کی پیدائش ہوئی اور بچپن میں ہی گزرا. اور 10ویں کلاس میں تھے والد صاحب جب کہ یہ 1947 کا واقعہ, وہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تحفہ یہاں کے رہنے والوں کو عطا کیا. تو انہوں نے اپنا جو ہے یادوں کی چراغ کے نام سے کتاب لکھی تھی کہ جس میں وہ پورا منظر جو ان کی نگاہوں میں ہوا تھا, جبکہ ان کی عمر کوئی 13-14 برس تھی, ہمارے والد صاحب کے تقریباً ہم عمر تھے. تو جو کچھ ان کے مشاہدے میں آیا, ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کیا گیا. یہ کیسے بچے؟ یہ کہیں جو لاشیں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کہیں موجود تھے. ظاہر قتل کیا اور ڈال دیا, اور وہ گویا کہ ایک ڈھیر لگ گیا لاشوں کا. اور یہ بہت بڑی حویلی تھی ان کی, کتنے ہی لوگ تھے خاندان والے جو قتل ہو گئے ان کی نگاہوں کے ساتھ. تو اس پوری نسل کا جو وہاں موجود تھی, پہلے زمانے میں اسی طرح ہوا کرتا تھا, مختلف خاندان ہیں, کئی بھائی ہیں, سب مل کر ایک بڑی حویلی میں رہ رہے ہیں. تو وہ نقشہ اپنے ذہن میں لائیے. سب کے سب لوگ ہلاک کر دیے گئے. کن لوگوں کے ہاتھوں؟ ہندوؤں کے ہاتھوں, سکھوں کے ہاتھوں, کہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان جا سکیں. صرف یہ ایک نوجوان 13-14 سال کا ان کی عمر تھی, وہ بچے ہیں, اور وہ یا پاکستان کسی قافلے میں شامل ہو کر پہنچے. والد صاحب کے ساتھ ان کا جو آنا جانا بھی تھا, بڑی محبت بھی تھی انہیں والد صاحب کے ساتھ. تو وہ پورا انہوں نے قصہ سنایا تھا.
تو وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انسان کے نزدیک جو سب سے بڑی محبوب ترین شے اگر کوئی ہو سکتی ہے تو اس کی اپنی جان ہے، جس کا نقشہ قرآن میں بھی کھینچا گیا. جب جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی اور لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے، تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے خواہ اس کا والد، اس کی والدہ، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی اولاد سب کے سب جہنم میں جھونک دیے جائے، وہ کسی طرح بچ جائے. تو یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، تم نے کیا ہے ہمارا ان خداؤں کا یہ حشر، سب کو چکنا چور کر دیا. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کرو. اور اس دور میں جو بدترین سزا ہو سکتی تھی کہ کسی کو جلا کر جو ہے وہ بھسم کر دیا جائے، وہ سزا تجویز کر دی گئی نمرود کی طرف سے. علامہ اقبال کا وہ شعر آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو یہ بہت بڑا امتحان تھا. حالانکہ عقل تو انسان کو سکھاتی ہے کہ یہ تو تمہاری جان لینے کے در پہ ہے، اگر تم ہی نہیں رہو گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ لہذا کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی آڑ نکال کر کم سے کم جان تو بچاؤ نا اپنی. نہیں. اور ابھی ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان باقی تھا. بعض اوقات میں سوچتا ہوں تو جھرجھری طاری ہوتی ہے. 87 برس کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی. صبر اور شکر کی کوئی مثال اگر ہو سکتی ہے، 87 برس پوری زندگی ایسی گزری. اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار یہ خانوادہ نبوت جو ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے. رب ہب لی من الصالحین، نیکوکار سعادت مند بیٹا عطا فرما. 87 برس کی عمر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام عام طور پر انبیاء کے لیے آتا ہے، لیکن بہرحال ہم احتراماً کہتے ہیں اس لیے کہ ترجمہ کیا ان پر اللہ کی سلامتی ہو. تو حضرت ہاجرہ سلام علیہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس تھی. سورہ صافات میں، سورہ انبیاء کے اندر وہ پورا جو ایک پروسیس ہے اس کا ذکر کیا گیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني راى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ایک ابھی سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے لینا تھا 100 برس کے بوڑھے سے. 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت. جب حضرت اسماعیل 13-14 برس کے ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم 100 برس کے ہو چکے تھے، تو مسلسل 3 راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. محبت کی معراج بیٹا جو ابھی ان کا گویا کہ دست و بازو بنا ہے. 13-14 برس کا بیٹا تو وہ ہوتا ہے، باپ کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا اس میں گویا کہ ان کا معاون بننے والا ہے، ان کا دست و بازو بننے والا ہے. اللہ کی طرف سے حکم، جسے کہا گیا نا کہ بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو سب سے بڑا امتحان یہ تھا 100 برس کے بوڑھے کا. بیٹے سے بھی رائے مانگی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں مسلسل 3 راتیں ہو گئی ہیں. قرآن میں 3 راتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے. اگر تو آتا انی رأیت فی المنام، تو یہاں اس بات کی گویا کہ گنجائش موجود تھی، میں نے دیکھا اپنے ایک خواب میں ایک دفعہ. لیکن رآ جو آیا اس کے معنی کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے 3 راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا ہے کہ اللہ کا حکم، ظاہر ہے کہ نبی کا خواب جو ہے حکم کے درجے میں ہے. تو بیٹے سے رائے مانگی، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کس کے تھے؟ حضرت ابراہیم کے. فوراً اسی وقت جواب دیا، فافعل ما تؤمر. ابا جان یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، حالانکہ اپنی جان جا رہی ہے، لیکن جو حکم دیا گیا اس پر بلا تامل امر کیجئے.
یہ امر الہی ہے، اس پر عمل کرنا لازم. اور پھر سب کو معلوم ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ کہ جس کی یاد ہم مناتے ہیں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حج کے اکثر و بیشتر مناسک وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ہیں جو بنیاد بنتے ہیں ان مناسک کی. بیت اللہ کیا ہے؟ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. طواف کرنے والے اولین کون تھے؟ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام. سعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہو رہی ہے، 7 چکر لگ رہے ہیں، یہ کس کی یاد ہے؟ مناسک حج میں سے ہے نا. حضرت حاجرہ سلام علیہا، جبکہ حضرت ابراہیم نوزائیدہ بچے تھے، اللہ کے حکم سے لے جا کر وہاں آباد کیا کہ جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی زراعت تھی. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ سب سے پہلا گھر جو وہ تعمیر کیا تھا، جس کے تعمیر اول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر تعمیر ثانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. تو حج کے اکثر و بیشتر مناسک. اسی طرح رمی جمرات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، شیطان جو ہے وہ اڑنگیاں لگا رہا ہے، جگہ جگہ وسوسے ڈال رہا ہے. تو 3 مرتبہ شیطان نے اٹمپٹ کی ہے، اور وہ تینوں آج جمرات موجود ہیں. 1998 میں میں نے جب حج کیا تھا تو وہ صرف چھوٹا سا ایک ستون تھا، اور نشانہ لے کر بھی مارے تو بعض اوقات چوک جاتا تھا. اب اس کو بہت بڑا ایک کالم بنا دیا گیا تاکہ کسی کا نشانہ نہ چوکے. اندر کا شیطان جو ہے اس کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں نا. باہر کا شیطان ہم چاہتے ہیں کہ صرف کنکریاں نہیں بلکہ جوتے ماریں اس کو، لیکن اپنے اندر کے شیطان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو رمی جمرات بھی وہ واقعہ تھا جو مناسک حج میں شامل ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ہے، پھر یہ کہ زمزم کا جو چشمہ وہاں سے ابلا ہے، آج تک جو ہے دنیا سیراب ہو رہی ہے اس پانی سے، بہت بڑا معجزہ. تو حج کو بھی اگر آپ فوکس کریں گے تو اس میں بھی اکثر و بیشتر مناسک وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ جو ہے اسی سے ماخوذ ہیں. تو یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ جس کی یاد منائی جاتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں. جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے، نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ سعی کر سکتا ہے بین الصفا والمروہ، نہ وقوف عرفات ہے، نہ قیام منی ہے، نہ رمی جمرات ہے، لیکن اسی کے حج کا ایک منسک لے لیا گیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے سے دریغ نہیں کیا تھا، وہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ پوری اس زمین پر بسنے والے ہر وہ مسلمان جسے استطاعت ہے اس پر واجب کر دی گئی. صحابہ کرام نے سوال کیا تھا حضور سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی جڑ بنیاد، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد ہے کہ جو منائی جاتی ہے. ان کی زندگی کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی گلے پر چھری چلانے سے بھی دریغ نیت نہیں کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے. بات وہیں آ کر ختم ہوگی. یہ جو سلسلہ موت اور زندگی ہے، موت و حیات کا سلسلہ، کیوں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر لمحے ہم ایک امتحان سے دوچار ہیں. ایک طرف شیطانی ترغیبات ہیں، شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے والی، یہ تمام چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، دین کا تقاضا ہے، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار تو اس کے اوپر ہے نا. اب یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا، مجھے بھی دیا، آپ کو بھی دیا. اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تو شیطان کی نقش پیروی اس کے پیچھے لگ جاؤ، اپنے نفسانی خواہشات ہی کو اپنا امام بنا لو، انہی کو اپنا معبود بنا لو. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا.
حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت زار پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو ان خواہشات کی قربانی دینا ہے اصل میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، نصیحہ وفاداری کو بھی کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کن کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. یہ ہے نصح و خیر خواہی کا معاملہ کن لوگوں کے لیے؟ عام مسلمانوں کے لیے. خیر خواہی ہو لوگوں کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، اور وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ. یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا. اور یہ موقع وہ ہے کہ جب ہم میں سے ہر شخص اپنے جانور کے گلے پر چھری چلائے تو کم سے کم یہ ضرور دیکھے کہ آیا میں نے میرے اندر جو ایک بہت بڑا دشمن میرا موجود ہے، شیطان، نفسانی خواہشات، ان کی قربانی دینے کو تیار ہوں یا نہیں؟ علامہ اقبال نے جو کہا نا، جس میں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. بظاہر تو یہ بہت بڑی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، نماز بھی ہے، مسجد بھی بھری ہوئی ہے، ابھی بھی 20-25 لاکھ افراد جو ہے بیت اللہ کے حج کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں. لیکن تقویٰ کتنا ہے اندر؟ شریعت کے اوپر کس درجے کاربند ہے انسان؟ کہیں حرام اور حلال خلط مرد تو نہیں کر دیے، جائز ناجائز. اگر یہ معاملہ جو ہے انسان محسوس کرے کہ وہاں کوئی کسر ہے، پانی مر رہا ہے، تو پہلے اس کی فکر کیجئے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تک نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. گوشت تم کنزیوم کر لو گے، تقسیم کر لو گے، یا فریزر میں رکھ دو گے، اور خون جو ہے زمین میں جذب ہو جائے گا. ہاں، اللہ کے ساتھ اگر وفاداری ہے، پوری زندگی گویا کہ ایک نمونہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری کا، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری کا، تو تمہاری قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے. یہ اصول، جسی اصول موضوعہ کہتے ہیں، اگر ہمارے سامنے رہے اور بار بار اس کی یاد دہانی ہوتی رہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر رکھے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ موقع جو آ رہا ہے اس میں ہم کچھ ایسے فیصلے کریں کہ جو اب تک اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکے، ہمت نہیں کر سکے یا عزم اور ارادہ نہیں کر سکے کسی حرام کو چھوڑنے کا، کسی خلاف شریعت کام کو چھوڑنے کا، تو اس موقع پر اللہ سے مدد مانگیے، اس کی جانب جو ہے قدم بڑھائیے. یہ پریس ریلیز میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس کے 2 پوائنٹس ہیں. اسرائیل کی ڈکٹیشن پر امریکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور قیام امن کا ڈرامہ رچا رہا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے اسرائیلی وزراء اور کنیسہ کے ممبران کی سرکردگی میں صہیونی آباد کار مسلسل مسجد اقصیٰ کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان، ایران اور عرب ممالک امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی اور امن مذاکرات کے دعووں پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور یہ دیکھیں کہ مشرق وسطیٰ میں بد امنی پیدا کرنے کا اصل ذمہ دار کون ہے. حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ محض اسرائیل کے ایما پر جنگ بندی اور قیام امن کے لیے مذاکرات کا ڈرامہ رچا رہا ہے. سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ جو بھی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اس پر عمل کرنے کو نہ اسرائیل تیار ہے نہ امریکہ تیار ہے. اور اس کا واحد واضح ثبوت یہ ہے کہ ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں مسلمانوں کی نسل کشی مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کسی صورت گریٹر اسرائیل کے ابلیسی منصوبے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. پھر یہ کہ آئے دن صہیونی آباد کار نیتن یاہو کی وزراء اور کنیسہ کے ممبران کے ہمراہ مسجد اقصیٰ پر دھاوا بول کر اسے نمازیوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. اکثر و بیشتر اب واٹس ایپ کے ذریعے تمام چیزیں آپ تک نہیں پہنچتی ہیں
کہ جمعے کے لیے جو لوگ وہاں کا رخ کرتے ہیں تو دور دور جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر کے، اور پھر تشدد بھی ہوتا ہے، انہیں روکا جاتا ہے، نمازیوں کے لیے بند کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ غزہ میں امدادی سامان لے کر جانے والے فلوٹیلا پر حالیہ اسرائیلی حملے اور اس پر سوار 79 افراد جن میں سعد ایدھی سمیت چند پاکستانی بھی سوار تھے، ان کے ساتھ اسرائیلی حکومت کا غیر انسانی سلوک بھی سب کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صورتحال میں مسلم ممالک مذاکراتی ڈھونگ سے دوبارہ دھوکہ کھانے کی بجائے آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ عالم اسلام جب اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، تب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اسی صورت میں طاغوتی قوتوں کی تمام سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے سیاسی، سفارتی، معاشی اور عسکری لائحہ عمل بھی ترتیب دیا جا سکے گا۔